اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت یہود کا رد ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمارے آباء و اجداد بڑے صالحین تھے تو وہ روز حشر ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان بنی اسرائیلیوں کے اس فاسد گمان کا رد کیا گیا ہے، اس باطل عقیدے کا رد کیا گیا ہے کہ نہ تو روز حشر کوئی شخص یعنی کوئی کافر کسی دوسرے شخص کی طرف سے یعنی کسی دوسرے کافر کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا، اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی فدیہ تاوان قبول کیا جائے گا، نہ ہی کفار کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی کفار کو سفارش نفع دے گی۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اس آیت میں جن لوگوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کہ روز حشر ان کو شفاعت نفع نہ دے گی، اس سے مراد کفار ہے، مسلمان نہیں۔ جیسا کہ کچھ نادان حضرات کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، دین کی حقیقی تعلیمات سے ناواقف و ناآشنائی کی بنیاد پر اس قسم کی آیات کو کہ جن کا مصداق اہل کفار ہے، تو ان آیات کو اہل ایمان پر چسپاں کر دیتے ہیں اور اپنے کلام سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روز حشر اہل ایمان کو شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ یاد رکھیں کہ منکرین شفاعت کا یہ دعویٰ بالیقین کم علمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ جو لوگ بحالت کفر مر گئے تو آخرت کے انعامات میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، نہ ان کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان کی شفاعت کی جائے گی۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کی اہل ایمان کی مدد بھی کی جائے گی، مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی۔ اہل ایمان کی شفاعت خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد انبیاء، اولیاء، شہداء، دیگر مقبولان خدا شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو میں شفاعت کا حق اختیار کروں، یعنی قیامت کے روز شفاعت کا حق اختیار کروں، یا میری آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ وہ عام تر اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے خیال میں وہ یعنی شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ روز حشر سلسلہ شفاعت بھی ہوگا، اور یہ شفاعت اہل ایمان کے لیے ہوگی، کفار کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔